الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ نے کائنات وچ جتنے بھی انسان بنائے نے انہاں نو اللہ نے آزاد پیدا فرمایا وہ آزاد اللہ تعالی نے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں بنایا کہ بندہ او دے مطابق چلن تے مجبور ہوئے مثلا اسیں بعد اوقات ساڈا کوئی نقصان ہوندا ہے تو اسی کہنے آ کہ جی اے پھر لکھیا ہوئی ہے جس تو اس وجہ تو بعد لوگ سمجھ دیں بھئی ساڈا پھر انج کیوں لکھیا سی اور یہ سمجھ دینے کہ جو لکھیا ہے انجس کرنا ساڑی مجبوری ہے اگر ایسا ہوئے تو پھر زانی نو پھڑنا نہیں چاہیے دا کیونکہ وہ لکھیا سی کہ زنا کرنا لہذا وہ لکھے دے مطابق کر رہے پھر چور نو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لکھیا ہے سی کہ چوری کرنی ہے لہذا اس چوری کر لئیے ہوں پھر اندر تو لکھیا سی تو مسئلہ کیا ہے کہ لکھیا ہویا ہے کہ بھائی صاحب جو لکھیا ہویا ہے وہ علم الہی ہے لکھیا ہویا علم
اللہ دا علم ہے، اس نو لکھیا ہویا کہندے، تو لکھیا ہویا سانو مجبور نہیں کردا کہ تو انج کر، وہ کہ اللہ دا علم ہے، وہ خالق ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس نو پتہ ہے کہ میں جو بناندا پیا اس کی کرنا ہے، اس نے وہ لکھیا ہویا۔ ایک مثال دے، اگر اسی مریض ڈاکٹر کو لے جاندے، ڈاکٹر صاحب انہوں ویندے نے، چیک کردے نے، اپنے علم دے مطابق ٹیسٹ کردے نے، اور اس تو بعد وہ کہندے نے کہ مریض گھر لے جاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس مر جانا، نہیں بچدا۔ 2 دن بعد مریض مر گیا ہے، ہن اسی ڈاکٹر تے پرچہ کرا دے، کیونکہ جی ان پتہ سی ساڈے مر جانا۔ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ اے دی جڑی کینسر ہے یا ہارٹ ہے، وہ سٹیج اس تے پہنچ گیا ہے کہ اے ہن سروائیو نہیں کر سکتا، لے جاؤ گھر لے جاؤ، تو کیا ڈاکٹر دا اے علم انہوں قاتل کا قرار دے گا؟ نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر نو علم ہے اپنے ظنی علم نال، اس طرح اس خالق کائنات نو ساڈے بارے یقینی علم ہے کہ اسی کی کرنا ہے، انہیں وہ لکھیا ہوا ہے، لیکن وہ دا لکھیا سانو مجبور نہیں کرتا۔ ایک اور مسئلہ، کسی کلاس وچ ایک طالب علم پڑھدا ہے، استاد دی کارکردگی ویکھ کے کہندا ہے کہ اس فیل ہو جانا ہے، تو سانو استاد فیل کیتا نہیں، اس سانو جج کر کے دسیا کہ اس نے اے کام یہ انہیں جو کہا اس فیل ہو جائے، لیکن انہوں نے سان فیل نہیں کیتا، فیل تے اسی اپنے عملہ نہ ہو جائے۔ میں ایک اور مثال دوں، اللہ فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے نائب بنان لگا۔ فرشتیاں کیتی نہ بنا، پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یسفک الدماء، ایک قتل و غارت کرے گا، انسان قتل و غارت کرے گا، تو کیا فرشتیاں جڑے بندے ہون قتل و غارت کر رہے نے، ادا جرم ان فرشتیاں تے تھوپ دئیے کہ انہاں کیا اسی کے قتل و غارت کرے گا، لہذا اسی تے پھر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کیا اسی کرنا ہے۔ انہوں نے ساڈے نو ویکھ کے اپنے علم دے مطابق رائے دیتی سی کہ جیسا بن رہا ہے قتل و غارت کرے گا، اور اسی ویسا کر رہے ہیں کہ انہوں نے علم ہے، ساڈی مجبوری نہیں۔ لہذا علم الہی دا نام تقدیر ہے، اور او سانو مجبور نہیں کر دی۔ اللہ نے انسان بنا کے تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر نیکی اور برائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ودیت فرما دی ہے۔ انسان نیکی دی طرف بھی اٹریکٹ ہوندا ہے اور گناہ دی طرف بھی اٹریکشن فیل کرتا ہے، یہ دونوں صلاحیتاں دے اندر موجود ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ اندر نیکی نو قبول کرن دی صلاحیت بھی ہے اور برائی نو قبول کرن دی صلاحیت بھی انسان دے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں صلاحیتاں اندر رکھ کے تے اللہ نے سانو آزاد کر دیتا ہے کہ تسی اپنی مرضی نال ہن چلو۔ تو جو ہستی جس شخصیت دے بارے اسی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس قانون دے مطابق نہیں کہ انہاں میں جویں ہر انسان دے اندر برائی نو اور نیکی نو قبول کرن دی صلاحیت ہوندی ہے، میرے نبی پاک سرکار دے اندر صرف نیکی والی صلاحیت ہے، برائی والی صلاحیت اللہ پاک نے اپنے نبی دے اندر رکھی نہیں۔ وہ اے گل رسول اللہ سرکار دے اندر او چیز جڑی گناہ نو
اٹریکٹ ہوندی ہے گناہ تو، کسی بھی برائی دی طرفوں مائل ہوندی ہے، طبعاً اللہ نے او نبی پاک میں چیز ہی نہیں رکھی، باقی بندیاں وچ ہے وہ ہو جاندے، ڈی ٹریک ہو جاندے نے، وہ پھسل جاندے نے، وہ انہاں کول غلطی ہو سکتی، تو انساناں نو اللہ نے غلطی تو معافی لین دا وی طریقہ دسیا، توبہ۔ انسان تو اللہ نے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیتا کہ وہ غلطی نہ کرے، اللہ دی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کہ تو ساری زندگی غلطی نہیں کرنی، آخیا ہے یہ نہ کری، لیکن اللہ نے پتا سی اس نے کرنی ہے، لہذا انہیں معافی والا خانہ رکھیا ہے کہ جیڑا بندہ گناہ کر لے وہ معافی مانگ لے، میں معاف کر دیا، دیٹس آل۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو ایسا ہے کہ اگر انسان کو بعض اوقات غلطیاں ہو جان تو توبہ کرے۔ نبی پاک سرکار کائنات وچ او شخصیت اور ہستی نے جنہ کولوں تسی غلط چیز سکھ ہی نہیں سکتے، رسول اللہ سراپا ہدایت ہے، ہر چیز دے اندر سرکار دی شان وکھری تے جدا گان ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے میں اس بارے آپ دی خدمت میں چند گزارشات عرض کیتیاں سن۔ سرکار دا اس میں گرامی رکھیا گیا اور مکے دے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے کہ اے کہنا کہ دائیاں آئیاں تے انہوں نے حضور نو پسند نہ کیتا، اے اہل محبت واسطے جائز نہیں، کہ حضور نو بھی کسی نے پسند نہ کیتا۔ دائیاں آندیاں رہیاں، حلیمہ پاک جڑیاں حضور دی رضائی ماں نے، امہاتکم اللتی ارضعنکم، جڑی دودھ پلاوے وہ بھی ماں ہوں، تو حضرت حلیمہ فرما دیا نے کہ میری جڑی سی نا سواری وہ کمزور سی، ویک سی، اتنی سپیڈ والی نہیں سی، باقی دائیاں دیاں سواریاں تیز سانو اگے نکل گئی، فرما دیا نے میں پیچھے رہ گیا، جڑیاں اگے نکل گئیاں سن انہاں نو پتا چلیا کہ جڑے ابو طالب دے پتر نے پوتر نے انہاں دے والد کوئی نہیں، یتیم، وہ سجے کھبے گئیاں، حلیمہ پیچھے رہ گئیاں۔ میں کہندا ہوں میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، بھائی جی کدی کدی بندہ پیچھے رہ جائے تے چنگا رہ جاتا ہے، ضروری نہیں بندہ پہلے نمبر تے یار، کی خیال ہے؟ کدی کدی جڑا بندہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ بڑے مقدر ہوندے نے، وہ بڑے کرما والا ہوندا ہے، جی میں مائی حلیمہ پیچھے رہ گئے، لہذا جی کسے کو تسی سپیڈ چنگا جاندے ہیں ویکھو تے ایڈا پریشان نہ ہویا کرو، با فلانا آگے لنگ گیا، فلانا آگے لنگ گیا، او فلانا ایتھے ٹر گیا، فلانا ایتھے ٹر گیا۔ اے کچھ ماں باپ دی بھی عادت ہوندی ہے، وہ اپنے بچیاں نو آندے رہندے او فلانا تے او ٹر گیا، او فلانے دا منڈا اتنا جوگا، فلانے دا منڈا اتنا پاس ہو پڑ گیا، وہ دے اتنے نمبر آ گئے نے، او تو کی پیا کرنا، اینج نہ کریا کرو۔ میں اس بارے کہندا ہوں کہ ہر کھیت وچ ٹالی نہیں پیدا ہوندی، کسے کھیت وچ سفیدہ پیدا ہویا ہوندا ہے، کسے کھیت وچ ککر پیدا ہویا ہوندا ہے، تے کسے کھیت وچ سروٹا جم پوندا ہے، ہن اوندا بھی بیڈ بنوانا جے، وہ بیڈ بھائی جی ٹالی دے ہی بندا ہے، شیشم دا بندا ہے نا،
تو اللہ فرماندے نساؤکم حرث لکم، عورت تہاڈی کھیتی ہے، عورت تہاڈی کھیتی ہے، کھیت وچ تساں جو بیج پھینکیا ہے وہ اگ پیا، تے ہن تسی گندم کڈی ہوئے تے وچوں تسی آندے ہو گلاب پھٹے، گندم از گندم پر ہویا، جو از جو، گندم وچوں گندم اگدی ہے، جواں وچوں جو اگدے، از مکافات عمل غافل مشو، جو پیدا ہویا ہے نا بیکار کوئی شے نہیں، بس تسی یہ سمجھنا ہے کہ جو پیدا ہویا ہے شے کی ہے، اندر کھڑو او کام لو، وہ بالکل ہوائی جہاز دی طرح چلے گا، لیکن ابے نو سب تو پہنا یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کھیتی وچ اگیا کی ہے، میرے بھائی دے گھر شیشم پیدا ہویا ہے، وہ لے گیا، اسے کہا بیٹھ بنا، بھائی جی میرے حال اگر ککر پیدا ہویا ہے تے ہن میں جا کے مستری نہ کھائے دا بھی بنا، تو مستری شدہ کی کرے، ککر دی اپنی افادیت ہے، او دا اپنا ایک مقام ہے، او دا اپنا ایک رتبہ ہے، اسی طرح ساڑھے بچیاں دیاں صلاحیتاں بھی الگ الگ ہو دیا، باپ بیسیکلی غلطی یہ کردے نے کہ ایک ڈگر ساڑھے کوڑ بنی ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تو ان فوراں سکولے پاؤ، سکولے پا کے ان گن پوائنٹ تے اچھا پڑھاؤ، اور یہ تو اٹھی برادری ہے ایک رواج بن گیا تے ان دے اتے تسی یہ پریشرائز کرو کہ تو اے ہی بننا ہے، غلط، بڑی بڑی غلطی ہے، سوچیا ہے کرو کہ یہ دے اندر صلاحیت کس چیز دی ہے، تسی دنیا دے کامیاب ترین انسان بل گیٹس نو دیکھ لو، سکولو نسیا ہے، مادی اعتبار نال بڑا کامیاب ہے، دیکھو بڑا پیسہ ہے، اس بڑا کمایا لیکن سکول اچ فیل سی، وہ نہیں اتنے پڑھ سکیا، لیکن جب وہ اس تھان تے آیا ہے نا جیڑی او دی صلاحیت ہے سی، وہ سارے ان پیچھے چھوڑ گیا، ایسے کتنی ہی مثالہ موجود ہیں، جڑے لوگ اس فیلڈ وچ نہیں کامیاب ہوئے جدے وچ انہاں نوں زبردستی دوڑایا جا رہا ہے، لیکن جدوں انہاں نوں او تھان لبھی ہے نا جدی انہاں دی صلاحیت سی، انہاں او کر بخایا ہے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ ایک مثال پیش کر، اے ہوندے ونڈ، حضور دے جو صحابہ سن انہاں وچ مولا علی بھی سن، حسان بن ثابت بھی سن، حضرت حسان بن ثابت جدو خون ویکھن آنا انہاں کو برداشت ہی نہ ہو، ہم انہوں نے خون نظر آیا نا، لڑائی ہے جڑا خون ہوتا ہے تے انہوں دی طبیعت خراب ہو جاتی، وہ لڑ سکتے ہی نہ، وہ آدھے جی میں لڑ سکتے ہی نہیں، لیکن انہوں نے ایک صلاحیت سی کہ وہ شاعر بڑے کمال دیا، تو رسول اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ تو کافران دے متعلق شعر آکھیا کر، او رسول اللہ دے بارے غلط بول دیا ہے تے حضرت حسان حضور دی تعریف وچ بول دیا ہے، انہاں دی شاعری حضور فرماندے ہیں کہ تیرے شعر کافر نو ایڈا ڈاڈا لگ دین بھئی ایڈے تیر ڈاڈے نہیں لگ دے جدے حسان دے شعر ڈاڈے لگ دے نو، تو انہاں دے شعر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اس صلاحیتاں دا فرق ہوتا ہے بچیاں دے اندر، انساناں دے اندر، اکو جیاں جو ساریاں بنا دے وے تو پھر معاشرہ نہیں چلتا، وہ منے منے صلاحیتاں دیندا ہے، اور میں یہ عرض کرنا تو اگر رب نے تو ان کوئی چیز دوجیاں نالوں زیادہ دیتی ہے نا تو یہ سمجھا کرو ساڈے کولوں کوئی کام بھی اور لینا چاہتا ہے، میرے بیٹے میری بات کو سمجھو، اگر اللہ میرے حصے چ میرے پیٹ تو زیادہ روٹی پائی ہے نا تو یہ مطلب ہے ہن وہ چاہتا ہے بھئی یہ جڑی تین زیادہ دیتی ہے نا یہ تیری رزق تو تے باڑی ہے، یہ نال تین کچھ اور ذمہ داریاں دے رہا وہ کر،
اگر اللہ نے مینوں دوجیاں نالوں دماغ زیادہ دیتا ہے تو مینوں سوچنا چاہیے کہ دوجیاں تے اتنا نہیں سو دیتا، بندے تے بھی وہ دن مین زیادہ دیتا، میرے کو کم زیادہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے مینوں ظاہری حسن و جمال عطا کیتا ہے تو مینوں سوچنا چاہیے کہ میرے مالک نے مینوں دوجیاں نالوں ذرا زیادہ دیتا ہے، میرے کو کی چاہتا ہے، مینوں او کم کرنا چاہیے جیڑا میرا مالک میرے کو ڈیمانڈ کرے۔ اور اگر توانے پتہ نہ پیا لگتا ہوئے کہ میرا رب میرے کو کی چاہتا ہے تو یہ بڑھاؤ کسے کو پوچھ لیا کہ جی میں آیا میرے اللہ میری کی ڈیوٹی لائے کہ میں وہ دیتی ہوئی ڈیوٹی کراں کہ وہ میرے تے راضی ہو جائے، تو کسے کو پوچھ ہی لیا کرو جانے میں، تاکہ تسی وہ کرو جو رب دی ڈیمانڈ ہے۔ تواڈے ذمہ کام لگے نے، خبر نہیں، سوچے ہی نہیں، کھڑے ہو کے ایک لمحے 40 سال 35 سال عمر ہوگی، ایک باری بھی یہ نہیں سوچیا کہ میں تے رب کو بڑا کچھ چاہنا، وہ میرے کو کی چاہتا ہے، میں تے چاہنا مینوں اے بھی ملے اے بھی ملے اے بھی ملے، میں ایک باری رک کے سوچاں تے صحیح کہ میں تے چاہنا وہ کی چاہتا ہے۔ شاید کوئی تو سمجھ چاہ جائے بتیری ہے ڈیوٹی۔ جس بندے بجلی ایجاد کیتی ہے، بلب بنایا ہے، فون بنایا ہے، انہوں نے ایکسٹرا ذہانت دیتی سی اللہ نے، انہوں نے اپنی ذہانت کا استعمال کر کے رب دی مخلوق نو فائدہ دیتا ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ انہوں نے اس چیز نو سمجھا ہے کہ ایس واسطے سن زیادہ دیتا گیا، جنہاں دولت زیادہ دے، جنہاں ذہن زیادہ دے، جنہاں حسن زیادہ دے، جو زیادہ دے وہ دے وچ دی کوئی حکمت ہوندی ہے، انہوں سمجھنا چاہیے۔ بھئی دیکھو نا، میرے ضرورت 2 روٹیاں مینوں 8 دیتیاں ونڈن والے نے، تے میں سوچنا تے چاہیے بھئی 6 کس واسطے دیتیاں سی؟ میں سمجھا 6 اندر رکھنا واسطے دیتیاں، وہ میں اندر رکھیاں بھاویں الی لگ جائے، پائیا کسے بھوکے نوں کھوا چھڑ کی ہوگی، اشارہ ہی نہیں سمجھنا۔ آپ نے سمجھا کہ اچھا رسول اللہ سرکار دی مائی عری حلیمہ پاک پیچھے رہ گئی۔ عبد المطلب حضور دے دادا فرماندے میں تھوڑا جہا اس گل تو اپسیٹ ہویا، پریشان ہویا کہ دائیاں ایدے نہیں آئیاں، تو فرماندیاں نے مینوں آواز آئی عبد المطلب جیڑی اللہ نے اپنے نبی واسطے پسند کیتی۔ بھائی صاحب اے ایک او رمز ہے جیڑی کدی نہ بھولیا جائے، اللہ نے اپنے نبی واسطے ہر چیز خود پسند کیتی۔ ایتھے تھوڑا جہا تفصیل کرا، حضور دے باپ اور ماں کہڑے ہونے یہ بھی اللہ پسند کیتا، حضور دی اولاد کون ہونی ہے یہ بھی اللہ پسند کیتا ہے، حضور کتھے رہنا ہے یہ بھی اللہ پسند کیتا ہے، حضور دے بیویاں کیڑیاں ہونیاں نے یہ بھی اللہ پسند کیتیاں، حضور دی امت کیڑی ہونی ہے یہ بھی اللہ پسند کیتے ہیں، حضور دے صحابہ کیڑے ہونے یہ بھی اللہ پسند کیتے ہیں، نبی دے یار کیڑے ہونے یہ بھی اللہ پسند کیتے ہیں۔ بھائی صاحب حضور دے صحابہ حضور نہیں چنے، حضور دے صحابہ اللہ پسند فرمائیں کہ اے میرے نبی دے یار ہوں، یہ اللہ دے نبی خود فرمایا ہے کہ اللہ نے میری واسطے پہلے امتاں امت پسند کی تھی، فاختار علی منہم اربع، پھر اللہ نے انہیں میرے واسطے یہ 4 یار چنے نے، پسند کیتے۔ تو بھائی صاحب اس واسطے آنے ہیں کہ جنہوں اللہ نبی واسطے چنیا ہوئے انہوں دے نقص نہیں کڈی دے۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ جنہوں اللہ نے حضور واسطے چنیا ہوئے انہوں دے نقص نہیں نکالی دے۔
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਸਹਾਬਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ महबूब है, महबूब दे महबूब भी प्यारे होंदे ने। महबूब दे महबूब भी प्यारे। तो हजरत हलीमा सादिया अलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितनियां औरतां ने हजूर नूं दुध पिलाण दी सादत हासिल की है, हजूर दी खिदमत दी सलाहियत खिदमत दी उन्हें हासिल की है सादत, अल्लाह ने उन्हें सारियां नूं ईमान दी दौलत नसीब फरमाई। उन्हें कोई भी काफिरा नहीं हुई, अल्लाह ने उन्हें ईमान दी दौलत अता फरमाई। ये हजूर दी निस्बत दा बलकत सिलसिला। हजरत हलीमा पाक फरमादियां ने जदों मैं आई सरकार दी शहर तो मैनू पता लगा कि एक ही बच्चा है, तो मैं अपने शौहर हारस नाल मशवरा किया कि अगर तुसी इजाजत दो तो मैं वेख आवां। हारस ने कहा कि आप जाओ देखो शायद तुहाडा काम बन जाए। फरमादियां जदों मैं रसूलुल्लाह सरकार दे घर की तरफ गई तो अजे मैं गली सा तो एक खूबसूरत खुशबू मेरिया नथनिया नाल टकराई। मैं दरवाजा खटखटाया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैनू वेख के फरमांदे ने तेरा नाम हलीमा है? हाय हाय हाय। फरमादियां ने मैं की थी जी मेरा नाम हलीमा है। अल्लाह। फरमादियां ने मैनू फरमाते ने अंदर आ जा, तेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो अगे सरकार दी वालिदा तशरीफ फरमा सन जिन्हां दा नाम सी सैयदा तैयबा ताहिरा आमीना सलामुल्लाह अलैहा। हुजूर दी वालिदा फरमांदियां ने मैं हजूर दी वालिदा दी खिदमत च गई और इजाजत तलब की थी कि बीबी जी जे तुसी इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह नू तक लवां। आपने फरमाया हाँ ठीक है जाओ। तो आप फरमादियां ने मैं हजूर दे जिस गहवारे विच पंगूड़े विच हजूर सो रहे सन, मैं उत्थे आई तो मैं देखा कि थले सबज रंग का कपड़ा बिछा है, उहदे उत्ते हजूर सफेद रंग दे रेशमी कपड़े च लिपटे सो रहे। तो मैं हजूर दे चेहरे तो कपड़ा हटाया। जदों हुजूर दे चेहरे तो कपड़ा हलीमा पाक ने हटाया तो फरमादियां ने हुजूर सो रहा है, अखां बंद आईयां। जदों मैं सरकार दा हुस्न वेख्या ना, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत लम्हात होणगे जदों सैयदा हलीमा दी नज़र मेरे सोहने महबूब दे चेहरा अनवर ते गई होवे। फरमादियां जदों मैं हुस्ने मुस्तफा तकिया, हजूर दे चेहरा अनवर नू तकिया तो फरमादियां ने मैं अपना हाथ हजूर दे सीने ते रखा। नबी पाक सरकार ने अखां खोल के एक बारी मेरे वाल तकिया तो एक बार आसमान वाल तकिया। फरमादियां ने मैं उठा लिया तो उठा के हजूर नू अपने सीने नाल लगाया तो मैं सैयदा आमिना कोल आई तो मैं अर्ज की बीबी जी जे इजाजत दो तो मैं मुहम्मद नू लै जावां। अल्लाह। फरमादियां ने जदों मैं इजाजत लई तो बीबी फरमादियां ने हलीमा तू सोचती होवेंगी कि इहदे बाप कोई नहीं ते मैनू मिलेगा कि? तो आप फरमादियां ने बीबी जी ये मैं सोचती पहला सी, हुण जदों मैं तक लिया ना हुण मैं ये सोचनी हाँ कि अगर ये ना मिले तो मेरा बनेगा कि? हजरत हलीमा फरमादियां पहली नजर ते ही हजूर दी हैबत और रोब मेरे ते तारी हो गई।
حضور دی روب اور حیبت میرے تے طاری ہو گیا، اور پچھلی ساری زندگی وہ روب اور حیبت میرے تے طاری رہا جتنی دیر حضور میرے کول رہے۔ فرماندی میں حضور دی والدہ نو جدو عرض کیتی تے آپ فرماندیاں نے حلیمہ واللہ لقد اخذت نسمت مبارکہ، اے حلیمہ اللہ دی قسم ہے جو بچہ تیرے حصے چاہیا ہے، اے بڑیاں برکتاں والا ہے، اے دے اندر بڑیاں برکتاں نے، تو بڑیاں مقدراں والی ہیں جڑی اس بچے نو لے کے جائیں گے۔ حلیمہ پاک فرماندیاں میں رسول اللہ نو اٹھایا تو اٹھا کے میں چل پئی، جدو میں لے کے آئی باہر تو فرماندیاں میں اپنی سواری تے بیٹھی، میری سواری جدو حرم شریف دے کولوں گزرن لگی نا، حضور دے گھر دے نال ہی حرم شریف سی، تو آپ فرماندیاں نے میری سواری نے 3 واری کعبے نو سجدہ کیتا۔ فرماندے نے میری حیرانی ہوئی کہ یہ سواری کی کر دی؟ فرماندیاں جدو میں اس گل تے حیران ہوئی نا تو فرماندیاں وہ سواری بولی تو کہنے لگی حلیمہ حملت علی ظہری راکب البراق، حلیمہ میری پشت تے او سوار ہے جس براق تے سوار ہو کے عرشاں تے جانا ہے، تو میں کیوں نہ ناز کرا؟ آپ فرماندیاں میں سواری روک دی اور میں تھلے اتری، اور تھلے اتر کے تو میں سرکار نو لے گئی تاکہ حضور نو حجر اسود دا بوسہ دلا لواں تاکہ میرے سونے محمد برکت والے ہو جاؤ۔ تو فرماندیاں نے میری حیرت نو اس ویلے اور جھٹکا لگا، میں حیران پریشان ہو گئی، میری سمجھ چی نہ آوے، میں حجر اسود دے قریب کیتا تے ساری دنیا حجر اسود نو چم دیئے، آج حجر اسود میرے پتر محمد نو بوسے دین لگ پیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماندیاں میں سرکار دیاں برکتاں نو جان لیا، میں حضور نو لے کے آئی تو اپنے شوہر حارس دے کوڑ آئی تو اس نو کیا دودھ دو، حارس دودھ دون لگ پہ تو ساڑی جو اونٹنی سی ان دے تھان دودھ نال بھر گئے۔ میں کہندہ ہونا کہ جدو اللہ والیاں کوڑ، درویشاں کوڑ، صوفیاں کوڑ، بزرگاں کوڑ جائیے نا تے اے آکھن دی نہیں لوڑ ہوندی، بس ساڑی فصل مال دولت اے اچھا ہو جائے، درویشاں کو دین منگی دے، دنیا آپ پہ ہی نالے لگی ہوں دی ہے، دنیا نہیں منگی دی، دین منگی دے۔ اسی جدو ریڑی تے جانے ہاں آمب خریدنے ہاں نا، تو جدو آمب خریدنے ہاں تو مقصود گٹھلی نہیں ہوندی، کیسی گٹھلی خریدنے ہاں، مقصود او دا پلپ یا رس ہوندہ ہے، گٹھلی تے آپ پہ نار لگی ہوندی۔ درویش کو دین منگی دے، انہاں دی صحبت انہاں دے گھر آن اور برکت نال دنیا آپ پہ نال لگی ہوندی ہے، انہوں آکھن دی لوڑ ہی نہیں ڈالدی بس تو بھی آ جا۔ وہ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کہلیاں والے شریف والے، انہوں نے کسی آکھیا وہ سید بادشاہ سرکار آ سارا جڑے تسی دنیا ہے یہ تقسیم کر دیتی ہے تے بچیان بھی دین تے لائے آجے تھے، آپ بھی اللہ لئی کر دے رہن دیو، کام کوئی نہ کر دے، مطلب کوئی دنیا داری، کوئی دھندہ، کوئی کاروبار، تو آپ نے فرمایا بے دین بادشاہ تے دنیا اس بادشاہ دی نوکر، ایسی بادشاہ گھر لے آندہ ہے، دنیا آپ پہ نالے لگی ہو سی، جدو بادشاہ گھر آ جانتے دنیا آپ پہ لگی ہو دی، انہوں لے آنے دی کیڑی لوڑ دی۔ سو عزیزہ نے من اے میرے اللہ دا، میرے مالک دا اے فیصلہ ہوندہ ہے جڑے پیچھے رہ جان بعد اوقات چنگے رہ جاتے۔ ایک مثال اور دینا تو بعد اوقات بندے نو آکی دے با یا شے تقسیم کا، وہ تقسیم کرتا رہتا ہے، دوجیاں سارے نے ایک رس گلہ ہوندہ ہے جڑا ونڈدا پہ ہوندہ ہے ان 4 آ جاندہ،
تو سارے پیچھے تے نہ لگ جائے، بعد اوقات مک بھی جاندے ہیں، مت اس گل تے لگ جاؤ نہیں جی پھر اسی پیچھے ہی ہو جانے، نہیں محنت کرنی چاہیے ہے کہ جان کی کوشش کریا کرو، اچھی بات ہے، سارے ایک گل دینا نہ لگ جائے جی بھائی جی۔ ہاں جی توجہ ہے آپ؟ تو آپ فرما دیں کہ ساڈے جو برتن سن سارے وہ دودھ نال بھر گئے، لیکن اجے بھی ساڈے جانور دا دودھ ختم نہیں سی ہوا۔ اتنیاں برکتاں سن میلاد والے نبی سرکار دی۔ عزیزان محترم، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں برکتاں نے۔ اہل سنہ دے عقائد وچ میں تے جو کہ عالم نہیں، تو ان پتہ ہی ہے، ایک سادہ جا آپ بس تو انہوں تھے کچھ چار گلاں سنائی دیا نے، لیکن اہل سنہ دے جو معمولات اور عقائد نے انہاں وچ میلاد شریف دی بڑی اہمیت ہے، اور دی ایک جو برکت ہے یہ بھی ہے کہ جتھے میلاد ہوئے اتھے سارا سال رحمتاں وسدیاں، میلاد ہون نال برکتاں نازل ہوندیاں، میلاد ہون نال خیراں نازل ہوندیاں، میلاد ہون نال سرکار دی رحمت نازل ہوندی ہے، بیماریاں دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، حضور دے ذکر نال بیماریاں تکلیفاں وباواں درد دکھ دور ہوندے نے اور رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ حضور حلیمہ کول آئے سن تے برکت ہوئی سی، تے بھائی جی ساڈے کول اگر ذکر حضور ہو جائے تو برکت ہو جائے۔ لہذا اپنے گھراں وچ رسول اللہ دا میلاد شریف کریا بھی کرو، کروایا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی روحانی فیوز و برکات اور حضور سرکار دے طریقے تے عمل کرنے والا بنائے، وما علینا